السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ عمان کے مشہور ساحل پہ گئی۔ خاتون کے شوہر نے گاڑی کی چابی اور اپنا والٹ بیوی کو تھمایا اور خود پانی میں چلا گیا۔ اچانک خاتون کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی پانی میں گر گئی۔ شوہر انتہائی غصیلا، تنگ مزاج اور تند خو تھا۔ خاتون بہت گھبرائی، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری مدد کر، اگر چابی نہ ملی تو میرے شوہر نے آج سے لے کر شادی تک ساری میری چھوٹی بڑی کوتاہیاں گنوانی ہیں، مجھے وہ بہت ڈانٹے گا اور مجھے گالیاں بھی نکالے گا، اور اس نے مجھے میرے ماں باپ سمیت کوسنا بھی ہے، مجھ پر رحم کر میرے مولا، مجھ میں اب برا بھلا سننے کی سکت نہیں رہی۔ خاتون کی آہوزاری سن کر رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ایک بزرگ نمودار ہوئے اور پانی سے سونے کی چابی جس میں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات جڑے تھے نکال کر خاتون کو دی۔ خاتون نے کہا، نہیں، یہ میری چابی نہیں ہے۔ بزرگ نے دوبارہ ہاتھ پانی میں ڈالا اور چاندی کی چابی نکال دی۔ خاتون نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار بزرگ نے اصلی چابی نکال کر دی۔ خاتون نے کہا، جی جی، یہی ہماری گاڑی کی چابی ہے۔ بزرگ خاتون کی دیانتداری اور راست گوئی سے بے حد متاثر ہوئے اور بطور انعام تینوں چابیاں خاتون کو دے دیں۔ خاتون نے ان چابیوں کی بھنک بھی اپنے شوہر کا نہ ہونے دی۔ ان چابیوں سے بہترین زیورات بنوائے اور جیلسی سہیلیوں اور رشتہ دار خواتین کو خوب تڑپایا۔ کچھ عرصے کے بعد خاتون پھر اسی ساحل پہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ گئی، لیکن اس بار ساحل پہ واک کرتے ہوئے چابیاں احتیاطاً بیگ میں ہی رکھیں۔ لیکن اس بار خاتون کا شوہر ڈوبنے لگا۔ خاتون نے حسب عادت شور مچایا، بلکہ تماشا لگا ڈالا۔ وہی بزرگ پھر سے نمودار ہوئے اور سمندر سے جیکی چن کو باہر نکالا۔ خاتون نے جلدی سے کہا، بہت شکریہ، آپ نے میرا سہاگ بچا لیا۔ بزرگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے، جھوٹی عورت، تمہارا شوہر گنجا، کالا، ٹھگنا اور بڑی سی توند والا ہے، اور تم اس جیکی چن کو اپنا میاں کہہ رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاتون جلدی سے بولی، نہیں بزرگو، مجھے آپ کا پرانا ریکارڈ معلوم ہے، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں اس بار بھی آپ مجھے پہلے کی طرح 3 شوہر نہ پکڑا دیں، اسی لیے خوف کے مارے میں نے پہلے پہ ہی ہاں کہہ دی۔ بزرگ خاتون کی احتیاط اور بلند کردار سے نہایت متاثر ہوئے اور جیکی چن کو خاتون کے حوالے کیا اور اپنی راہ پہ چل پڑے۔ ریل کے سفر کے دوران ایک صاحب جب بھی سامنے بیٹھی خاتون سے نظر ملتی فوراً مسکرا دیتے۔ جب یہ چوتھی بار ہوا تو خاتون بھی مسکرائی اور کہا کہ جب بھی آپ مسکرا کے مجھے دیکھتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ یہ سن کر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دیں۔ فوراً بولے، جی ضرور، جب آپ کہیں، کہاں ملنا ہے؟ خاتون نے اپنا کارڈ دیا اور کہا، میرے کلینک میں ڈینٹسٹ ہوں، آپ کے دانت میلے کچیلے، ٹیڑھے میڑے اور کالے ہیں، سائیڈ کی 2 داڑھوں میں کیڑا بھی لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے شاید ایک ملاقات کافی نہ ہو، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ مجھ سے ملاقات کے بعد آپ مسکراتے ہوئے کم از کم اتنے برے تو نہیں لگیں گے۔ ایک عرب شیخ کو ایک حسین میمن لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس نے جا کے لڑکی کے باپ سے بات کی۔ عربی بولا، مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میمن کا جواب، ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں کی جاتی، میری بیٹی کی شادی ستار بھائی کے بیٹے سے ہی ہوگی۔ عربی بولا،
میں آپ کی بیٹی کے وزن کے برابر سونا حق مہر میں دوں گا۔ میمن: مجھے کچھ وقت چاہیے۔ عربی: اگر آپ کو وقت شادی کی تیاری کے لیے چاہیے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیں۔ شادی کا سارا خرچہ میں کروں گا، یا آپ کو وقت سوچنے کے لیے چاہیے؟ میمن بولا: سونے میں تولنے کے بعد سوچنے کی گنجائش ہی کہاں رہی؟ میری بیٹی دبلی پتلی ہے، کچھ وقت دو تاکہ میں اس کا وزن بڑھا سکوں۔ ایک سکھ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، وہ اس سے پھسل گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا اور کئی دن ہوتا رہا، وہ روزانہ چھلکے سے پھسلتا۔ چند روز بعد چھلکا موجود نہ تھا، اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جو ہی وہ گھر سے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا بالکل اسی جگہ پڑا تھا، تو وہ بے ساختہ بولا: لو، آج پھر ڈگنا پوے گا۔ ایک نوجوان بار بار میٹرک کا امتحان دے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس کے باپ نے کہا: اگر تم اس بار بھی فیل ہوئے تو تم نے مجھے ابا نہیں کہنا۔ نوجوان نتیجہ سن کر گھر واپس آیا تو باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا: محمد بشیر صاحب، اس بار بھی وہی ہوا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ میاں بیوی میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شوہر: اب میری زندگی کیوں عذاب کرتی ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بیوی: ہاں، وہ میری سنگین غلطی تھی، اگر میں اپنا مستقبل اسی وقت جان لیتی تو یقینی طور پر صرف یہی کہتی کہ فضول ہے، فضول ہے، فضول ہے۔ میں نے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی خوبصورت خاتون سے پوچھا: کیا میں اس پرفیوم کا نام جان سکتا ہوں جو آپ نے لگایا ہوا ہے؟ میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ خاتون نے جواباً کہا: یہ پرفیوم آپ اپنی بیوی کو مت دینا، ورنہ کسی بھی ذلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ بندے نے گول گپے خریدتے ہوئے ریڑھی والے سے پوچھا: بھائی، تم لوگ واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ تو اچھی طرح دھوتے ہو نا؟ ریڑھی والے نے جواب دیا: بھائی جان، ہمارا کام مرچ مسالے والا ہے، بعد میں دھوئیں نہ دھوئیں، پہلے اچھی طرح ضرور دھو لیتے ہیں۔ مولوی صاحب خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پہلی صف سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ ایک گلوکار ہر وقت اپنے ساتھ 2 میڈل لیے گھوما کرتا تھا، جن میں سے ایک میڈل چھوٹا اور ایک بڑا تھا۔ کسی نے پوچھا: استاد جی، یہ میڈلز کون کون سی پرفارمنس پہ ملے ہیں؟ استاد جی بولے: چھوٹا میڈل گانا گانے پہ ملا اور بڑا میڈل گانا چھوڑنے پہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔